بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بھی نماز تراویح میں سوا پارے کی تلاوت ہوگی، یعنی دوسرے پارے کے ربع سے لے کر تیسرے پارے کے نصف تک۔ اللہ تبارک و تعالی ابتدائی آیات مبارکہ کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا، جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا، اور اسی طرح مینسز کے ایام میں یعنی ایام حیض میں بیوی سے دور رہنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح طلاق کے احکامات بیان ہوئے ہیں، عدت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اور مراضعت کے احکامات بیان ہوئے ہیں کہ عورت اپنے بچے کو کتنے سال تک دودھ پلا سکتی ہے، تو فرمایا کہ 2 سال تک گنجائش ہے کہ 2 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کی راہ میں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے یتامہ، مساکین اور غرباء اور ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا حکم اور ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور مالداروں سے کہا گیا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور مالدار ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص تکبر اور غرور نہ کرے بلکہ عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت عظمیٰ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرض کے لین دین کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بارے میں ایک اصول، ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی قرض کا معاملہ کرو یا لین دین کا معاملہ کرو تو ضرور لکھت پڑھت کر لیا کرو، دستاویز لکھ لیا کرو، معاہدہ لکھ لیا کرو، تحریری طور پر کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیا کرو، تاکہ بعد میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کا تنازع پیدا نہ ہو۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی یہ شرط بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر، اللہ کے تمام رسولوں پر اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتب سماویہ پر بشمول قرآن مجید کے ایمان رکھنے والے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والا ہی صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں سورہ آل عمران کی 18 آیات مبارکہ تلاوت کی جائیں گی، اور ان 18 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے روز جزا یعنی قیامت کے دن کو بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ قیامت کا دن یہ روز جزا اور روز سزا ہے۔ قیامت کا یہ دن جزا اور سزا کا دن ہے، اس میں پورا کا پورا حساب ہر ایک شخص سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اشارتاً غزوہ بدر اور احد کا تذکرہ فرمایا، جس کی تفصیلات میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی چند ایک صفات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، صاحب ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو میدان جہاد میں بھی ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر اور حالات پر بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، خوب اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور بالعموم پورا سال اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں صبح اٹھ کر تہجد کے وقت 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ کر 8 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔